بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء کرام، شرح العقائد النسفیہ کے سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم شرح العقائد النسفیہ کے سبق نمبر 17 کو پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ ایک اعتراض وارد ہوا تھا کہ آپ نے سبب سے کیا مراد لیا ہے، یعنی آپ نے جو اسباب العلم للخلق ثلاثہ کہا ہے کہ مخلوق کے لیے علم کے جو اسباب ہیں وہ 3 ہیں، تو سبب سے مراد آپ نے کیا لیا ہے؟ سبب سے مراد اگر سبب حقیقی ہے تو بھی آپ کا حصر درست نہیں، سبب سے سبب ظاہری مراد ہے تو بھی آپ کا حصر درست نہیں ہے، اور سبب سے مراد اگر آپ کا مفدی فی الجملہ ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ معترض نے یہ اعتراض کیا تھا، تو آئیے آج کے سبق میں ہم اس اعتراض کا جواب دیں گے، اور جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر ہماری سبب سے مراد سبب مفدی فی الجملہ ہے، یعنی وہ چیز جو علم تک پہنچا دے وہ ہماری مراد ہے۔ اور یہ جو 3 میں حصر کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مشائخ کی عادت کے مطابق ہے کہ وہ مقاصد پر اکتفا کرتے ہیں اور فلاسفہ کی باریک بحثوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اس طور پر کہ ہمارے مشائخ نے اس چیز کو دیکھا اور پایا کہ بعض ادراکات جو ہے وہ حواس ظاہرہ کو استعمال کرنے کے بعد حاصل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حواس ظاہرہ کے جن کے ذریعے سے علم انسان کو تو حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے، غیر ذوی العقول کو بھی ان حواس کے استعمال کرنے کے بعد علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر مشائخ نے حواس کو علم کا ایک سبب قرار دے دیا۔ سمجھ آئیے بات؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب مشائخ نے اس بات کو دیکھا کہ معلومات دینیہ کا ایک بہت بڑا حصہ یہ خبر صادق سے مستفاد ہے، تو اس کی شرافت اور اس کی عظمت کی وجہ سے مشائخ نے خبر صادق کو علم کا دوسرا سبب قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو حدسیات، تجربیات، بدیہیات، نظریات، ان تمام چیزوں کا جو مرجع ہے وہ عقل ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جا کر ان کا اپنا جو مرکز ہے وہ عقل ہے، لہٰذا تیسرا سبب جو ہے وہ عقل کو قرار دے دیا کہ یہ علم تک پہنچا دیتی ہے۔ رہ گئے حواس باطنہ جیسے حصے مشترک ہے، خیال ہے، وہم ہے، قوت متصرفہ ہے، حافظہ وغیرہ ہے، یہ علماء متکلمین کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حواس باطنہ ہیں ان کے دلائل ہی تام نہیں، اور یہ دلائل ظنیہ سے ثابت ہیں، اور عقائد کے باب کے اندر جو ہے وہ دلیل ظنی نہیں چلتی، دلیل قطعی چلتی ہے، لہذا اس وجہ سے انہوں نے اس کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، اور اس کو جو ہے وہ علم کے اسباب میں شمار نہیں کیا۔ تو یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آئیے اس کو عبارت کو پڑھتے ہیں، پھر عبارت کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے، اور بیچ میں جو باتیں رہ گئی ہوں گی انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کریں گے۔ آئیے عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ فرماتے قلنا ھذا علی عادت المشائخ فی الاقتصار علی المقاصد والاعراض عن تدقیقات الفلاسفہ فإنهم لما وجدوا بعض الادراکات حاصلة عقیب استعمال الحواس الظاہرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم جعلوا الحواس أحد الأسباب ولما كان معظم المعلومات الدينية مستفادا من الخبر الصادق جعلوا سببا آخر ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسماة بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدثيات والتجربيات والبديهيات والنظريات وكان مرجع الكل إلى العقل جعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات أو بانضمام حدث أو تجربة أو ترتيب مقدمات فجعلوا سببا في العلم بأن لنا جوعا وعطشا وأن الكل أعظم من الجزء وأن نور القمر مستفاد من الشمس وأن السكموني مسهل وأن العالم حادث هو العقل وَإِنْ كَانَ فِي الْبَعْضِ بِإِسْتِعَانَةٍ مِّنَ الْحِسِّ۔ یہ عبارت ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔
قلنا سے اسی اعتراض کا جواب دیا جو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے بیان کیا تھا. انہوں نے کہا کہ سبب سے آپ کی مراد کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ سبب سے ہماری مراد جو ہے مفتی فی الجملہ ہے. قلنا کہہ کے جواب دے رہے، فرمایا قلنا ھذا، یہ جو ہم نے علم کے اسباب کو تین میں منحصر کیا ہے، ھذا کا مشار الیہ کیا ہے؟ تین میں منحصر کرنا. یہ جو تین میں منحصر کرنا ہے، علی عادت المشائخ، یہ مشائخ کی عادت پر ہے، فی الاقتصار المقاصد، مقاصد پر اکتفا کرنے میں، والاعراض عن تدقیقات الفلاسفاتی، اور فلاسفہ کی باریک بحثوں سے اعراض کرنے میں ہے. یعنی ہمارے جو مشائخ ہیں وہ مقاصد پر اکتفا کرتے ہیں، فلاسفہ کی جو باریک بحثیں ان کی طرف نہیں جاتے، ان سے اعراض کرتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا بَعْضَ الْإِدْرَاكَاتِ حَاصِلَةً، تو جب مشائخ نے پایا کہ بعض ادراکات جو ہیں وہ حاصل ہو جاتے ہیں عقیب استعمال الحواس ظاہرہ، حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد، بعض ادراکات، بعض چیزوں کا علم یعنی حاصل ہو جاتا ہے حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد، وہ حواس ظاہرہ التی لا شک فیہا، کہ جن کے وجود کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ان کے استعمال کرنے سے بعض چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے. فرماتے سواء کانت من ذوی العقول، برابر ہے کہ وہ حواس ظاہرہ جو ہے کانت میں ہی ضمیر ہے جو حواس ظاہرہ کی طرف راجع ہے، برابر ہے کہ وہ حواس ظاہرہ من ذوی العقول، ذوی العقول سے ہوں، او غیرہم، یا غیر ذوی العقول ہوں، یعنی غیر ذوی العقول بھی اپنے حواس ظاہرہ کو استعمال کریں تو ان کو بھی بعض چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے. جیسے جانور وغیرہ ہوتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو بھی حواس ظاہرہ کے ذریعے سے علم حاصل ہو جاتا ہے. آپ گائے کو جناب چلانا چاہ رہے ہیں، اس کو پانی پلانا چاہ رہے ہیں، آپ آواز نکالیں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھے پانی پلانا چاہ رہے ہیں. اور جانور آپ نے دیکھا ہوگا سونگتے ہیں تو سونگ کر بھی ان کو بہت ساری چیزوں کا یقین اور علم حاصل ہو جاتا ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ حواس ظاہرہ کے استعمال کرنے سے بعض چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. تو پھر مشائخ نے، علماء متکلمین نے کیا کیا؟ جعلوا الحواس احد الاسباب، تو انہوں نے حواس کو اسباب میں سے ایک سبب قرار دے دیا، حواس کو علم کے اسباب میں سے ایک علم کا سبب قرار دے دیا. یہاں تک بات سمجھ آ چکی ہے. آگے فرماتے ولما کان معظم المعلومات الدینیۃ مستفادا من الخبر الصادق، کہ جب معلومات دینیہ کا ایک بہت بڑا حصہ یہ مستفاد تھا من الخبر الصادق، خبر صادق سے، یعنی معلومات دینیہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو خبر صادق سے حاصل ہوتا ہے، قرآن اور حدیث سے حاصل ہوتا ہے. جی تو جعلوا سببا آخر، تو مشائخ علماء متکلمین نے اس کو دوسرا سبب علم کا قرار دے دیا، اس کی شرافت اور عظمت کی وجہ سے. اچھا، یہاں پر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی حضرت آپ نے حواس ظاہرہ کو علم کا ایک سبب قرار دے دیا، تو حواس باطنہ بھی تو ہیں، حواس باطنہ کو آپ نے علم کا سبب کیوں نہیں قرار دیا، حالانکہ حواس باطنہ سے بھی علم حاصل ہوتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب ولما سے اشارے دے رہے ہیں. فرماتے ولما لم یثبت عندهم الحواس الباطنہ، تو جب متکلمین کے نزدیک حواس باطنہ ثابت نہیں ہیں، وہ حواس باطنہ المسمات، تو جن کو نام دیا جاتا ہے بالحس المشترک، حس مشترک کا، والخیالی اور خیال کا، والوہمی اور وہم کا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہیں جیسے قوت متصرفہ، حافظہ وغیرہ. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حواس باطنہ ہیں یہ وہ حواس باطنہ ہیں کہ جن کے دلائل جو ہے وہ تام نہیں ہیں، اور یہ دلائل ظنیہ سے ثابت ہیں. اور عقیدے کی بحث کے اندر دلیل ظنی نہیں چلتی، عقیدے کی بحث کے اندر دلیل قطعی چلا کرتی ہے. جی سمجھ آیا آپ کو؟ تو فرماتے ہیں دوبارہ پھر سنیے، ولما لم یثبت عندهم الحواس الباطنہ، تو جب متکلمین کے نزدیک حواس باطنہ ثابت نہیں، وہ حواس باطنہ جو جن کو نام دیا جاتا ہے حص مشترک، خیال، وہم اور اس کے علاوہ کا، تو جب یہ ثابت ہی نہیں ہے تو فرماتے ولم یتعلق لهم غرض، تو مشائخ کو کوئی غرض متعلق نہ ہوئی بتفاصیل الحدثیات والتجربیات والبدیہیات والنظریات، حدثیات، تجربیات، بدیہیات اور نظریات کی تفصیل کرنے کی.
یعنی مشائخ کو ضرورت ہی نہیں پڑی، ان کا مقصد ہی نہیں بنا کہ ہم جناب حدثیات، تجربیات، بدیہیات و نظریات کی تفاصیل کرنے میں لگیں، کیونکہ یہ جو جن چیزوں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہیں وہی دلائل جو ہے وہ مشائخ علماء متکلمین کے نزدیک جو ہے وہ ثابت نہیں تھے، لہذا ان کی تفاصیل کی بھی ان کو حاجت اور ضرورت نہیں پڑی۔ اور ساتھ شاعر نے ایک اور بات بھی فرما دی، فرماتے وَكَانَ مَرْجَعُ الْكُلِّ إِلَى الْعَقْلِ، کہ ان تمام چیزوں کا جو مرجع ہے، جو رجوع کا مقام ہے، الی العقل، وہ تو عقل ہے۔ تمام یہ جو ہیں حدثیات، تجربیات، بدیہیات و نظریات، ان تمام کا رجوع کدھر ہے؟ عقل کی طرف ہے۔ تمام چیز ان کا رجوع کدھر ہے؟ عقل کی طرف ہے۔ تو جعلوہ سببا ثالثا، لہذا مشائخ نے، علماء متکلمین نے عقل کو تیسرا سبب قرار دے دیا کہ کس کو بلا؟ عقل کو۔ جعلوہ، ہو ضمیر عقل کی طرف راجع ہے، عقل کو انہوں نے تیسرا سبب قرار دے دیا، یفدی العلم، کہ جو علم تک پہنچاتی ہے، بمجرد التفات، محض کچھ چیزوں میں التفات کے ساتھ، جیسے بدیہیات میں ہوتا ہے کہ بدیہی چیز کے اندر محض تھوڑا سا التفات کریں تو علم حاصل ہو جاتا ہے عقل کی وجہ سے، یا پھر کہتے ہیں او بانضمام حدث، جی، اور حدثیات میں عقل جو ہے وہ علم تک پہنچاتی ہے، لیکن عقل علم تک پہنچاتی ہے حدث کے انضمام کے ساتھ، حدث کے وسیلے کے ساتھ، او تجربات، یا تجربیات میں عقل علم تک پہنچاتی ہے لیکن تجربے کے وسیلے سے، او ترتیب مقدمات، یا مقدمات کی ترتیب سے عقل جو ہے وہ علم تک پہنچاتی ہے۔ یعنی مقدمات کو ترتیب دینا، پھر مقدمات کو ترتیب دیں گے تو ایک مجہول شے، ایک ایسی شے کہ جس کا علم نہیں تھا، مقدمات کو جب ترتیب دیں گے تو مقدمات کا یہ ترتیب دینا وسیلہ بنے گا اور عقل جو ہے وہ علم تک پہنچا دے گی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرماتے فجعلوا السبب فی العلم، تو مشائخ نے اور علماء متکلمین نے علم میں اس کو سبب قرار دے دیا۔ آگے اس کا فجعلوا السبب فی العلم، یعنی مشائخ نے علم میں سبب قرار دے دیا کس کو؟ هو العقل، وہ عقل ہے، آگے عبارت میں آ رہی ہے جی۔ اچھا، علم کا سبب قرار دے دیا، جیسے انہوں نے وجدان کی مثال دی کہ بین لنا جوعا وعطشا، کہ ہمارے لیے بھوک اور پیاس کا احساس ہونا، تو یہ اگر دیکھا جائے تو ہے تو وجدان ہی بتاتا ہے ہمیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں پیاس لگی ہے، تو یہ وجدان بتاتا ہے، لیکن وجدان بتاتا تو ہے لیکن یہ عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ عقل اس کا فیصلہ۔ تو وجدانیات کے اندر بھی علم تک عقل ہی پہنچاتی ہے۔ اسی طرح وان الکل اعظم من الجز، بدیہی کی مثال ہے کہ کل اعظم ہے، بڑا ہے، من الجز، جز سے۔ اب یہ کیا ہوگا کہ عقل ہی علم تک پہنچائے گی، لیکن یہ کہ ان میں غور کرنا پڑے گا، اس کے موضوع اور محمول پر غور پر، کل کا علم ہونا چاہیے، جز کا علم ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے پھر عقل علم تک پہنچا دے گی۔ یہ بدیہی کی مثال ہے۔ اسی طرح حدث کی مثال فرماتے ہیں وَأَنَّ نُورَ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنَ الشَّمْسِ، کہ چاند کی روشنی جو ہے یہ سورج کی روشنی سے حاصل کی گئی ہے، یہ حدث کی مثال ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ حدثیات میں عقل علم تک پہنچائے گی لیکن حدث کے انضمام کے ساتھ، حدث کے انضمام کے ساتھ۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم گزشتہ سبق کے اندر آپ کو بیان کر کے آ چکے کہ وہ قوت کے جس کے ذریعے مطلوب علمی کی طرف بغیر تفکر کے ذہن منتقل ہو جائے، اسے حدث کہتے ہیں۔ تو یہ حدثیات کی مثال ہے۔ اسی طرح تجربیات کی مثال کہ وَأَنَّ السَّقْمُونِيَّ مُسْهِلٌ، کہ سقمونیہ یہ ایک بوٹی ہے، یہ مسہل، یہ دست آور ہے۔ سقمونیہ کہہ لو یا جمال گھوٹا کہہ لو، جمال گھوٹا دست آور ہے کہ اگر اس کو پی لیا جائے تو پیٹ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ تجربہ ہے، یعنی بار بار ایسا کرنے سے، بار بار اس کا استعمال کرنے سے مسبب کا مشاہدہ ہوا۔ یہی تجربہ ہوتا ہے کہ تجربے کی مثال ہم تعریف پہلے کہ اسباب کی وجہ سے، سبب کی وجہ سے مسبب کے مشاہدہ کا تکرار ہو، اس کو تجربہ کہا جاتا ہے۔ تو سقمونیہ یہ دست آور ہے، بار بار اس کو چیک کیا گیا ہے تو مسبب کا مشاہدہ ہوا، مسبب کا تکرار ہوا، تو اس پر حکم لگا دیا عقل نے کہ سقمونیہ جو ہے وہ دست آور ہے۔ اس طرح نظریات کی مثال ہے کہ وَأَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ، کہ عالم حادث ہے۔ سارے پورے مقدمات ترتیب دینے سے جو ہے وہ عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ عالم حادث ہے۔ جیسے کہا کہ عالم متغیر ہے اور ہر وہ شے جو متغیر ہو وہ حادث ہوتی ہے، لہذا عالم حادث ہے۔
تو ان ساری چیزوں میں جو علم ہمیں حاصل ہوا ہے تو فرماتے ہیں وہ فجعلوا السبب، یہاں سے فجعلوا السبب فی العلم هو العقل، ان تمام چیزوں میں جو علم کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں عقل ہی سبب ہے، ان کان فی البعض باستعانۃ من الحس، اگرچہ بعض چیزوں میں حس سے مدد حاصل کرنے سے علم حاصل ہوا ہے۔ ان کانا فی البعضی، اگر ہے عقل ہی سبب ہے، لیکن اگرچہ بعض چیزوں میں حس کی استعانت رہی ہے، یعنی حواس وغیرہ کی استعانت اور حواس وغیرہ کی مدد سے ہی علم تک پہنچا گیا، لیکن پہنچایا عقل نے ہے، تو حس کا بھی وسیلہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس پوری بحث سے جو ہے وہ یہ ثابت ہوا، نچوڑ یہ نکلا کہ علم کے اسباب جو ہیں وہ تین ہی ہیں، اور یہ تین میں منحصر کرنا، ایک تو یہ کہ بحکم استقراء ہے، بہت زیادہ تلاش اور جستجو کے بعد جا کر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ علم کے اسباب جو ہیں وہ تین ہیں، اور اگر کسی کو زیادہ ملتے ہیں اور وہ دلیل کے ساتھ ثابت کرتا ہے تو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار ہیں، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اور گزشتہ سبق کا جو سوال تھا وہ جواب بھی مل گیا، جہاں پر معترض نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ سبب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سبب سے مراد سبب حقیقی ہے، سبب ظاہری ہے، سبب مفتی فی الجملہ ہے۔ تینوں کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ حصر درست نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر سبب سے مراد سبب مفتی فی الجملہ ہے، ہر وہ شے جو علم تک پہنچا دے گی وہ علم کا سبب بنے گی، اور وہ تین ہی ہیں۔ باقاعدہ غور کیا گیا، اس پر تفکر کیا گیا، غور اور تفکر کے بعد یہی بات ثابت ہوئی ہے کہ علم کے اسباب مخلوق کے لیے تین ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے، اس کو یاد کیجئے گا۔ اللہ عمل کی توفیق۔